الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم کی سب تعریفیں اسے خالق و مالک کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار اور ہم سب کا پروردگار ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جو بڑی طاقت اور قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے کرنے میں، کرانے میں، ارادے میں، فیصلے میں، روب میں، دبدبے میں، شان و شوکت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ وہ بے مثال ہے، بے نظیر ہے، بے مشیر ہے۔ ساری چیزیں اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہ اللہ پاک جو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کے اندر آنے والے نیت و ارادوں کو بھی اللہ پاک جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں، بے خبر نہیں، ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کیا ہوا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، دنیا اور آخرت میں تعریف کا اگر کوئی مستحق ہے، تعریف کسی کے لیے لائق ہے، کسی کے لیے اچھی اور سجتی ہے، تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید نے بھی کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالم پرور اور پروردگار ہے۔ ایسا خالق و مالک نے ہم سب کو ایک ایسا نبی عطا فرمایا جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، جن کے طفیل سے اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات ہونے کا لقب بھی عطا فرمایا ہے۔ اور وہ ایسا نبی ہے کہ جب تک وہ نبی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی اور نبی جنت میں جا نہیں سکتا، اور جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں جائے گی، کوئی اور امت جنت میں جا نہیں سکتی۔ اللہ نے ہم سب کو ایسے نبی کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور سلامتی ناظر ان صالحین پر جنہوں نے دین حنیف کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دی۔ عالم کے سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگوں، سورۃ التحریم کی ایک آیت کریمہ، ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے اور آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ، جیسے اسے بولتے ہیں ایگزام ہال، یہ ہے نا، یہ پوری دنیا ایگزام ہال ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہاں ایگزام ہوگا، سیمپل ہوگا، ٹیسٹ کیا جائے گا۔ تو عقل مند انسان وہ ہے جب اسے معلوم ہے کہ دنیا امتحان حال ہے، امتحان کی جگہ ہے، ایگزام حال ہے، اور یہاں آزمائش بھی ہوگی، ٹیسٹ بھی ہوگا، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے عقل کے ذریعے سے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے۔
اور کامیابی کو حاصل کریں۔ معلوم ہونے کے بعد اگر کوئی انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اپنی عقل کو استعمال کرے بغیر اسے ایسے ہی گزار دے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہوگا، وہ انسان ناکام ہوتا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک وہ بچہ جو ہے ایگزام ہال میں بیٹھا ہے، اسے جو 2 پیپریں دی جاتی ہیں، ایک پیپر رہتا ہے سوال کا اور دوسرا پیپر ہوتا ہے جواب کا۔ جواب کا پیپر پورا ہے نا ایمٹی، خالی ہے، اور سوال کا پرچہ آ گیا کہ دیکھو یہ سوال ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اتنے سوالات ہیں۔ اگر کوئی بچہ جو ہے عقل کو استعمال کرے بغیر جو مرضی میں آیا وہ لکھ دے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا؟ اچھا رہتا کہ اس کا رزلٹ فیل ہو جائے گا۔ اب جو پیپر میں ہے، جو سوالات ہے، اپنے عقل کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے اسے دیکھا، زبان کے ذریعے سے پڑھا، عقل میں اسے تولیا، اسے سمجھا، سمجھنے کے بعد اپنا پین اٹھا کر اپنے ہاتھ سے اس جواب کے پرچے میں لکھتا ہے، تو یہ بچہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ناکام ہوئے بغیر، یعنی فیل ہونے جیسا، فرسٹ ڈگری میں تو بھی آئے گا، سیکنڈ میں تو بھی آئے گا، تھرڈ میں تو بھی آئے گا۔ کئی کو اس نے عقل کو استعمال کیا، اس نے عقل کو استعمال کیا۔ تو اسی طرح میں دوستوں اور بزرگوں، یہ انسان، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں آزمائش بھی ہوگی۔ تو لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی سمجھ کر زندگی گزارے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے تو کیسے مجھے زندگی گزارنا۔ تو اسی طرح سے دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو صحابہ کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، تابع تابعین کا زمانہ تھا، اس زمانے میں لوگ جو ہے دین کے بارے میں پوچھ کر رہنا عمل کرتے تھے، دین کے بارے میں پوچھ کر رہنا عمل کرتے تھے۔ آج بھی لوگ ہے نا پوچھ کر عمل کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن پوچھنا کس وجہ سے؟ دیکھیں گے ان کے پاس جواب ہے کہ نہیں ہے کہ پوچھنا سوال کس کے واسطے ہے؟ دیکھیں گے ان کے پاس جواب ہے کہ نہیں کہ اگر اس نے جواب دے دیا تو تمہیں سرٹیفکیٹ دیں گے ان کے پاس علم ہے، اگر تمہارے سوال کا جواب نہیں دیے تو تمہیں جو ہے سرٹیفکیٹ دیں گے ان کو کیا بھی معلوم نہیں ہے، اس کے واسطے ہمارے سوالات ہوتے ہیں۔ تو ویسے جو اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لوگ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، دین کے بارے میں جاننے والوں سے، ان سے نا سوالات کرتے تھے اور پوچھ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ جو انہی ہستیوں میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے بہت سارا ہے نا علم کی خدمت اللہ نے ان سے لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر ہے نا سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ حضرت ایک آدمی ایسا ہے، ذرا ہے نا غور سے سنو، ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس عمل بھی کم ہے، جس کے پاس عمل بھی کم ہے، گناہ بھی کم ہے۔ عمل بولے تو کیا؟ نیکی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، صدقہ، حج، دوسرا دینی کام، یہ پورا عمل اس کے پاس ہے نا کم ہے، لیکن گناہ بھی اس کے پاس کیا ہے؟ کم ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس عمل زیادہ ہے، عمل زیادہ ہے، لیکن گناہ بھی اس کے پاس ہے نا زیادہ ہے، گناہ بھی زیادہ ہے، عمل بھی زیادہ ہے، گناہ بھی زیادہ ہے۔ پہلے قسم میں عمل بھی کم ہے، گناہ بھی کم ہے، تو ان دونوں میں آپ کے نزدیک کون پسند ہے؟ یہ دو آدمیوں میں سے آپ کے نزدیک ہے نا کون پسند؟ تمہیں کسے سلیکٹ کریں گے؟ اگر وہ سوال ہمارے سے ہوا تو ہمیں کیا سلیکٹ کریں گے؟ جو زیادہ عبادت کرتا ہے انہیں اچھا ہے، پوچھنا ہمیں بولیں گے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے، اور ہے نا بہت سارے دینی کام بھی کرتا ہے، یہ آدمی جو ہے اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک وہ آدمی پسند ہے، یعنی میں اس آدمی کو سلیکٹ کرتا ہوں جس کے پاس عمل بھی کم ہے، گناہ بھی کم ہے، جس کے پاس عمل بھی کم ہے، گناہ بھی کم ہے۔ تو دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب ہمارے لیے نا ایک بہترین جواب ہے۔ اس جواب کا نظر سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے نزدیک جو معیار ہے وہ نیکی کا معیار نہیں ہے۔ اس بات کو ہے نا اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لے۔ اللہ کے نزدیک کامیابی کا جو معیار ہے، یعنی کامیابی جس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، وہ نیکی کے اوپر نہیں ہے، وہ کس کے اوپر ہے؟ گناہوں کے کم ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اگر کسی کے پاس جو ہے ایک بھی گناہ نہیں ہے، کسی کے پاس ایک بھی ہے نا گناہ نہیں ہے، لیکن ایک نیکی ہے اس کے پاس، اللہ اسے کامیاب کر دے گا۔ ایک آدمی ایسا جس کے پاس ایک نیکی ہے لیکن گناہ اس کے پاس ہے نا 2 ہے، اب کیا ہوگا؟ انہیں ناکام ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے مقدار کو نہیں دیکھتا اس کے پاس کتنے ہے کیا ہے، اللہ پاک جو دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گناہ نیکی سے زیادہ ہے کہ کم ہے کہ اگر اس کے گناہ نیکی سے کم ہے تو تب انہیں پاس نہیں، اگر اس کے گناہ جو ہے نیکی سے بھی زیادہ ہے اب انہیں ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ آدمی پسند ہے جس کے پاس عمل بھی تھوڑا ہے اور گناہ بھی کم ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی جس کے پاس عمل بھی زیادہ ہے، فرض بھی پڑھتا ہے، سنت بھی پڑھتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، عوامل بھی پڑھتا ہے، چاش بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سب ہے اس کے پاس، لیکن گناہوں سے نہیں بچتا، گناہوں سے نہیں بچتا، تو فرمایا کہ یہ آدمی میرا نزدیک پسند ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ عمل تو کر رہا ہے لیکن عمل کے ساتھ ساتھ اس کے پاس گناہ بھی زیادہ ہے، تو جس کی وجہ سے یہ آدمی جو ہے نقصان میں رہے گا، آدمی نقصان میں رہے گا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو دیکھتا ہے، اللہ یہی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بات سن کر چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے۔ اگر انسان گناہوں سے بچ گیا، چاہے اس کے پاس اطاعت کم ہو، اس کے پاس نیکی کم ہو، اس کے پاس عمل کم ہو، لیکن گناہوں سے بچ رہا ہے، فرمایا کہ یہ سب سے بڑا متقی آدمی ہے، انہیں جو ہے پرہیزگار آدمی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے گناہوں سے بچنا، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری اطاعت کرے، میری بات سن کر چلے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو دوستو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب میں نا ذری باتیں ہم کو سمجھنے کے وہ یہ ہے کہ جب آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے تو فرمایا آدمی زیادہ گناہ میں پڑنے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات اس کے ہے نا ہوتے ہیں، بہت سارے نقصانات ہے نا اس کے ہوتے ہیں۔ ان نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ جب آدمی گناہ زیادہ کر دیتا ہے تو فرمایا کہ گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان جو فراموش ہو جاتا ہے، احسان فراموش، انسان احسان فراموش ہوتا ہے۔ احسان فراموش کا تو کیا؟ گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سامنے والے کا احسان نہیں مانتا، سامنے والے کا احسان ہے نا نہیں مانتا، ارے انہیں مجھے ہیلپ کریا، انہیں ہے نا میری مدد کریا، یہ آدمی جو ہے مجھے وہ فلاں ٹائم میں کام آیا، اس کا یہ احساس اسے نہیں رہتا، تو اسے بولتے یہ احسان فراموش۔ تو دیکھو گناہ ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والا یہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور یہ احسان فراموش میں سب سے بڑا احسان فراموش کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا ہو رہا ہے، کہ جس کا کھا رہا ہے، جس کا پی رہا ہے، جس کی چیزیں استعمال کر رہا ہے، جس کے زمین پر رہتا ہے، آسمان سے سورج کے روشنی کو حاصل کر رہا ہے، آنکھوں سے نہ دیکھ رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، ہاتھوں سے استعمال کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اسی کا کھاتا ہے، اسی کا پیتا ہے، اسی کی نعمتوں میں دن رات ہے نا اٹھتا بیٹھتا ہے، لیکن اسی کی بات نہیں مانتا ہے کہ اس نے کہا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر لاؤ۔ جب بندہ گناہوں کے راستے پر جاتا ہے تو انہیں مالک کا احسان فراموش ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ آنکھیں اللہ نے دیا ہے، آنکھیں دے کر اللہ اس کی ہے نا وہ اجرت نہیں لیتا، اس کی مزدوری نہیں لیتا، اللہ زبان دیا اس کی مزدوری نہیں لیتا، ہاتھ دیا اس کی مزدوری نہیں لیتا، پیر دیا اس کی مزدوری نہیں لیتا، ہم ہے نا روزانہ 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم ہے نا میں کھا رہے، کھانا جو ہضم ہو رہا ہے اور اس کا نظام ہے نا چل رہا ہے، اللہ اس سے ہے نا ہماری مزدوری نہیں لیتا ہے، تو بس اس کی مزدوری یہ ہے کہ آنکھ جس کے واسطے میں نے پیدا کیا ہے تمہیں اس چیز میں اپنی آنکھوں کو استعمال کرو، کانوں کو وہاں استعمال کرو، زبان کو وہاں استعمال کرو، ہاتھ کو وہاں استعمال کرو، پیروں کو وہاں استعمال کرو، عقل کو وہاں استعمال کرو، تو میں سمجھوں گا یہ میرے نعمتوں کی مزدوری ہے۔
تو دوستو اور بزرگوں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ کھا کر وہ پی کر اسی کی نافرمانی کر رہا ہے، تو انہیں یہ احسان فراموش ہوا کہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا احسان فراموش، مالک کی بات نہیں مانتا، مالک کی بات ہے نہیں مانتا۔ اگر ہمارے پاس ہے نا میرا دکان ہے، سمجھو میرا ہے نا دکان، میرے پاس ہے نا کوئی بھی کام کرنے والا، میں اسے ہے نا روزانہ 300-400 روپے اس کی مزدوری دیتا ہوں، یا مہینے میں 10,000 20,000 ہے نا اس کی مزدوری دیتا ہوں، یہ کہیں کو میں دیتا ہوں کہ وہ آدمی میرے پاس رہے، میرا دکان کا کام کرے اور میرا ہے نا پرسنل کام بھی کرے۔ ذرا آدمی ہے نا کام کرنے والے پرسنل کام بھی کرتے، ذرا آدمی آپ کو ذاتی کام کرنے کے واسطے تیار ہوتے، کہیں کو میں تمہارا کام کرنے کے واسطے آیا نہیں ہوں، میں دکان کا کام کرنے کے واسطے آیا ہوں، تم نہ کو کھلانا، تم نہ کو ہاتھ دھلانا، تمہارے کپڑے میلا کو دینا، وہ صحیح میرے سے ہوتا نہیں۔ دکان کا کام کیا بولو میں کرتا ہوں، موٹے اٹھاؤ بولو میں اٹھاتا ہوں، دکان جھاڑو بولو تو جھاڑتا ہوں، دکان مچھو بولو مچھتا ہوں، کھولو تو کھولتا ہوں میں، لیکن تم نہ کو کھانا کھلاؤ ہاتھ دھلاؤ مانتے کیا کونتے بھی ذاتی کام اسے بولتے ہیں۔ تو میرے ہاتھ دوستوں بزرگوں، جب یہ آدمی یعنی کام کرنے والا آپ کے پاس رہ کر آپ کے پیسے لے کر آپ کی بات نہیں سنتا ہے، الٹا آپ کے خلاف کام کر رہا ہے اور الٹا ہے نا آپ کے خلاف لوگوں کے درمیان میں ہے نا بدگمانیوں کو پھیلا رہا ہے، تو ایسے کام کرنے والے کو تمہیں اپنے دکان پہ رکھتے کیا؟ فوراً نکال لاتے ہیں اسے، کہیں کو بھائی انہیں نہ کو بڑا ڈینجر آدمی ہے، پیسے بھی اٹھا ڈالتا ہے، ہمارے بارے میں پرسنل باتوں سے بھی کیا سے بھی بول ڈالتا ہے، نہیں بھائی اس کی ضرورت نہیں۔ تو لوگ سر بزرگ اسے جو نکال رہا ہے، کیوں نکال رہا ہے؟ کہ میرے پاس رہ کر میرے تنخواہ میں میرے درما کھاتے ہوئے میری بات نہیں سنتا ہے، تو لہٰذا یہ آدمی میرے پاس رہنے کے لائق نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے دو سر بزرگ دیکھو، دنیا میں ہم رہ رہے، زمین کے اوپر رہ رہے، پانی کو استعمال کر رہے، سورج کی روشنی کو استعمال کر رہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے، اس کے باوجود اللہ کی بات نہیں مانے تو اللہ کو کتنا غصہ آنا، لیکن اللہ ہے نا فوراً پکڑتا نہیں کسی بھی، اللہ ہے نا ڈھیل دیتا۔ تو بہرحال سب سے بڑا نقصان اس گناہ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان گناہ کا ہے نا، دوسرا نقصان یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے گناہ کرنے کی وجہ سے فرمایا کہ انسان اس کا دل ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل بولتے نہیں دل ہے نا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل ہے نا ایک ڈاٹ ہے نا لگ جاتا ہے، ایک کالا ڈاٹ ہے نا اسے لگتا ہے، اگر توبہ کریا وہ ہے نا مٹ جاتا ہے، نہیں اگر توبہ نہیں کرا پھر گناہ کرا اور ایک ڈاٹ ہے نا اس کے دل میں پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر توبہ کرا چلے جاتا ہے، نہیں کرا ایک اور ڈاٹ، ایسے ہے نا جب تک انہیں توبہ نہیں کرتا، توبہ کرنے جیسا جتنے گناہ کرتے 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 جائے گا تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا وہ دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل ہے نا ایک دم بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ کالا ہو جانے سے کیا اصل میں کالا ہو جاتا کیا؟ فرمایا کہ وہ روحانی طور پر کالا ہوتا ہے، ظاہری طور پر کالا نہیں۔ اگر تمہارا کونتے میں گنہگار ہو، اس کا ہے نا سینہ پھاڑ کو تمہیں اس کا کلیجی نکال کو تمہیں دیکھے دو وہ ہے نا لالچ رہتا ہو، لیکن روحانی طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا روحانی طور پر اس کا دل جو ہے کالا ہو جاتا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا؟ فرمایا کہ جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو سخت ہو جاتا ہے، تو سخت ہو جانے کی وجہ سے اب اس کا دل اعمال کی طرف نہیں آتا، عمل کی طرف ہے نا نہیں آتا۔ جب عمل کی طرف نہیں آتا تو بندہ بھی اچھائیوں کو ہے نا سننے کے واسطے تیار ہوتا نہیں بھیا نہیں بولتے ہیں سنو برابر نہیں، اسے سنتا نہیں، انہیں نماز پڑھو کو تو مانتا نہیں، انہیں روزہ رکھو بولے تو مانتا نہیں، کہیں کو اندر دل ہے نا سخت ہو چکا، اس کا دل ہے نا کالا ہو چکا۔ تو اسی طرح سے فرمایا کہ جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے تو کالا ہو جانے کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، جب سخت ہو جاتا ہے تو عمل کی توفیق نہیں ملتی، اور جب عمل کی توفیق نہیں ملتی ہے یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ہوتے 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 جو ہے گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی موقع ایسا بھی آ جاتا ہے کہ انسان اپنے ایمان کو جو ہے نا چھوڑ بیٹھتا ہے، انہیں مرتد ہو کر مر جاتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے، گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا دل ہے نا مردہ ہو چکا ہے۔ تو دوستو مجھے دو نقصانات ہو گئے۔ ایک اور نقصان بھی علماء نے فرمایا، ایک اسے گناہ کی وجہ سے فرمایا کہ انہیں جو ہے اس کی عقل ہے نا مارے جاتی ہے، اس کا عقل ہے نا ایک دم مائنڈ، اس کا مائنڈ جو ہے نا آف ہو جاتا ہے۔
اچھا کوسا برا کوسا تمیز نہیں آتی، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا، دوسرے کو ہے نا برا سمجھتا، اچھے کو برا، برے کو اچھا، الٹے کو سیدھا، سیدھے کو نا الٹا سمجھتا۔ مثال سے سمجھو، ایک مرتبہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، مشہور واقعہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد شیطان سے فرمایا کہ شیطان اسے سجدہ کرو، آدم کو ہے نا سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے جب اللہ نے حکم دیا تو شیطان نے کہا خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اے اللہ تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا، مجھے تو ہے نا آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی کی صفت نیچے رہنے کی ہے اور آگ کی صفت اوپر جانے کی ہے، اے اللہ میں کہیں کو سجدہ کرنا۔ ابھی نے کیا کرا شیطان؟ عقل کو استعمال کرے۔ ہاں تو اس سے پہلے گناہ میں ملوث ہونے کی وجہ سے، یعنی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی وجہ سے اس کا عقل ہے نا کمزور پڑ گیا، تو جس کی وجہ سے شیطان نے کہا اللہ کا حکم سننے کے بعد ہوگی، اللہ کا حکم سننے کے بعد یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ تو اسے مٹی سے پیدا کرا، مجھے آگ سے پیدا کرا، آگ کی صفت یہ، مٹی کی صفت یہ، میں کہیں کو سجدہ کرنا، میں کہیں کو سجدہ کرنا۔ تو دو سر بزرگوں فرمایا، تو یہاں پر دیکھیں شیطان جو ہے اپنا عقل کو استعمال کیا، تو عقل استعمال ہونے کی وجہ سے شیطان ہے نا ناکام ہو گیا، شیطان ہے نا ناکام ہو گیا۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا اللہ سے بات کرنے والے تھے، موسیٰ کلیم اللہ جسے بولتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، شیطان ہے نا انسان کی شکل میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ موسیٰ تمہیں اللہ سے بات کرنے کو سے جاتے ہیں نا، ذرا اللہ سے نا یہ بات بھی پوچھ کر آؤ کہ اللہ مجھے معاف کرتا کیا؟ تمہیں ہے نا ذرا اللہ سے پوچھو، میں ہے نا توبہ کرنے کو سے تیار، کہ اللہ معاف کرتا کیا ذرا پوچھو۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا میں پوچھوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، کوہ طور میں گئے، اپنی ہے نا ساری کارروائی ہوئی، حضرت موسیٰ ہے نا بھول گئے وہ بات، اللہ ہے نا یاد دلایا کہ موسیٰ تم نا کو درمیان میں راستے میں کون تم کہتی بولے کیا؟ فرمایا کہ ہاں اللہ ایک آدمی نے کہا، ایسے اس طریقے سے کہا، شیطان نے ملاقات ہوئی انسانی شکل میں، انہیں ایسا بولا کہ اللہ نے میری مغفرت کرتا کیا؟ کو پوچھا تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ جا کو ہے نا اسے جواب دو، اسے بول دو اب بھی اللہ ہے نا معاف کرنے کے واسطے تیار ہے، لیکن ایک چھوٹا کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے بولے تو حضرت آدم کی جو خبر ہے وہاں جا کر خبر کے پاس سجدہ کرو گا نا، میں ماننے کے واسطے تیار، میں اسے معاف کرنے کے واسطے تیار ہو جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، راستے میں نا پھر اس نے ملاقات ہوئی تو شیطان نے کہا کہ موسیٰ کیا ہوا، میرے اللہ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ شیطان چھوٹا سا کام کر لے تو اللہ نے تم کو معاف کر ڈالتا کہتے، کیا ہے وہ کون سا کام؟ فرمایا کہ آدم کے خبر کے پاس جا کر تمہیں سجدہ کرے بولے تو اللہ ہے نا تم کو معاف کر ڈالتا کہتے۔ شیطان بولیا موسیٰ انہوں زندہ رہے سٹیمج مجھے سجدہ کرو گا تو میں سجدہ کریا نہیں، انہوں مر گئے بعد میں کہیں کہوں کہ خبر کے پاس جا کو سجدہ کرنا، سمجھ نہیں بات؟ انہوں زندہ رہے سٹیمج اللہ مجھے سجدہ کرو بولیا تو میں کریا نہیں ان کے سامنے، اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، خبر بن چکی ہے، خبر کے پاس جا کو سجدہ کرو بولے تو میں کیسا کرنا، میں نہیں کروں گا۔ تو دو سربزرگو اب اس واقعے سے جو اندازہ لگاؤ، شیطان کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ کسی کے انتقال ہو جانے کے بعد، کسی کے مر جانے کے بعد اس کے خبر کے پاس جا کر سجدہ نہیں کرنا۔ جب شیطان خود کہتا ہے کہ سجدہ ہے نا خبر کے پاس جائز نہیں ہے، اب میں نہیں کروں گا، اب ہمارے بہت سارے مسلمان دیکھو جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے خبروں کے پاس جا کر سجدے کرے سو کرے، وہ بھی کیا بڑی عظمت کے ساتھ، وہ بھی اتنی محبت کے ساتھ۔ وہ عظمت وہ محبت ہے نا اگر نماز میں انہوں دکھاتے، صلاۃ الحاجت میں دکھاتے یا کوئی نفل نماز میں دکھاتے، ضرور اللہ ہے نا ان کے مسئلے کو حل کر ڈالتا، لیکن ویسی عظمت ویسی محبت کہاں آتے سو؟ درگاہ کے پاس آتے سو، دوسروں کے خبروں کے پاس آتے سو، وہاں صحیح میں تمہیں ولی ہے کیا نہیں کیا کر کوئی معلوم نہیں، وہ ڈپلیکیٹ خبر کی وہ کیا کر کو وہ بھی اصل معلوم نہیں، 50 سال سے خبر چل لے کو ہے انہوں چلاتے ہیں، وہاں جا کے نام سجدے کر لے کو آتے ہیں۔ تو سب شیطان خود کہہ رہا ہے زندہ رہے اسٹیمٹ میں سجدہ کریا نہیں بولے تو ان کے انتقال کے بعد میں کہیں کو سجدہ کرنا، تو یہ ہو گیا۔ تو مجھے کہنا مقصد یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کا ذہن کیا ہو جاتا،
مائنڈ ہے نا اس کا آف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے دیکھیے ایک دوسرا واقعہ قرآن مجید کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں سے کہا، منافق سے کہا، کیا کہا؟ آمنو کما آمن الناس، کہ منافقو تمہیں ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان لانا؟ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ یہ لوگ سے مراد کون؟ فرمایا کہ پورے مفسرین اس بات پر اتفاق ہے، ان لوگوں سے مراد حضرات صحابہ، جس میں حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، بڑے بڑے صحابہ یا پورے صحابہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولنا چاہتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ کیسا ایمان لاؤ؟ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کے جیسا تمہیں ایمان لاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، منافق نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہمیں ایمان لائے ایسے آدمیوں پر جو بیوقوف ہے، ان کے جیسا جو بیوقوف جیسا لوگ ہے، کیا ان کے جیسا ہم نے ایمان لانا؟ مطلب کیا منافق کہہ رہا ہے کہ حضرات صحابہ بیوقوف ہے، تو ان بیوقوفوں جیسا ایمان لانا، ہمیں بھی ایمان لانا ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا الا انہم السفہاء، کہ بیوقوف صحابہ نہیں ہے، بیوقوف تمہیں ہے، کم عقل تمہیں ہے۔ تو دوستو بزرگوں مجھے بتانا یہ ہے کہ یہاں ان کی عقل، انہوں نے عقل کو استعمال کیا، عقل کو استعمال کرنے کی وجہ سے انہوں نے صحابہ کو کیا سمجھے؟ بیوقوف کر کے سمجھے۔ تو اس چیز کی وجہ سے کیسا ہوا؟ فرمایا کہ علماء نے فرمایا یہ گناہوں کی وجہ سے ہوا، صحابہ کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا، نبی کی بے ادبی کی وجہ سے ہوا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ہوا۔ تو جس کی وجہ سے ان کی عقل ہے نا ماری گئی، تو جس کی وجہ سے فرمایا ان لوگوں نے صحابہ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، تبھی تو انہوں نے کہا یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، گناہوں کی وجہ سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ہماری عقل ہے نا ماری جاتی۔ آج دیکھو کوئی بھی آدمی ہے نا گمراہی پر چل رہا ہے، اسے تمہیں کتنا سمجھائے تو بھی ہے نا انہیں سمجھنے کے واسطے تیار نہیں، سننے کے واسطے تیار نہیں، کہیں کبھی نہیں۔ انہیں کیا بولتا کہ what's right، وہ صحیح، ہمیں بولتے سے کیا بھی ہے نا صحیح نہیں، کہیں کو اس کی عقل ہے نا مائنڈ ہے نا اس کا آف ہو گیا، اس کا ہے نا سمجھنے کے واسطے تیار نہیں۔ انہیں اچھا کر بولے تو ہمیں اچھا کر کے بول ڈالنا، انہیں برا کر بولے تو ہمیں برا کر کے بول ڈالنا، نہیں بھائی تمہیں بولتے تو غلط بولے تو ہمیں لڑائی شروع ہوا۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو گناہوں کی وجہ سے فرمایا کہ نقصان یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مختلف قسم کی بیماریوں میں لوگوں کو ہے نا مبتلا کر دیتا ہے۔ تم نہ کو بھی معلوم رہتا پہلے زمانے میں نا سردی، بخار، موشنا، خی، یہ چھاتے تھے سب بیماریاں۔ کیا بھائی بخار آ گیا ہے، کیا بھائی موشن ہے، پیٹ میں درد، فلاں دیش۔ آج دیکھو کتنے بیماریاں ہیں، ڈاکٹر آپ کو سمجھ میں آتا نہیں کون سی بیماری بول کو، جو بیماری سمجھ میں نہیں آتی انہوں بول رہتے وائرس، یا نہیں بولے تو انفیکشن، یا نہیں بولے تو ہے نا وہ کیا ہو گیا، الرجی ہو گیا۔ تو دوستو بزرگوں ایسا ہمارا ہے نا یہ ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں اللہ جو ہے لوگوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں اب یہ نقصانات ہمارے سامنے آ گئے، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا؟ اس کا حل کیا ہے بولے تو توبہ ہے۔ اس کا حل توبہ ہے، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، اللہ سے روئیں گے۔ تنہائی میں ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں، تنہائی میں ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھو تمہیں ہے نا حساب بھی لگاتے، پہلے زمانے میں نمازی نا کم تھے، لیکن اب الحمدللہ زیادہ ہے، اب الحمدللہ پردہ کرنے والے زیادہ ہے، اب الحمدللہ فلاں لوگ ہے نا زیادہ ہے، مانتا ہوں، لیکن جتنے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے بے دینی میں نا لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ جتنے نمازی ہے اتنے بے نمازیاں بھی ہیں، جتنے لوگ دین کے راستے پر چلنے والے ہیں اس سے بھی زیادہ نا دین پر چلنے والے بھی نہیں۔ تو دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیکھتا ہے، پرسنٹ اس کے سامنے آ گیا، ارے بھائی 10% ہے نا نمازی ہے، باقی 90% لوگ پورے کے پورے باہر ہے۔ اب میں فیصلہ کیسا کرنا؟ اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے، برکت کے فیصلے، اچھے فیصلے، خیر کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے دوستو بزرگو آج اس وقت ہے نا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تنہائی میں گناہوں سے بچے، ظاہر میں بھی گناہوں سے بچے، ہر جگہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، ہر چیز کی حفاظت کرے۔ گناہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے فوراً توبہ کرے۔ جب بندے سے نا گناہ ہو جاتا، گناہ ہو جانے کے بعد بندہ اللہ کی دربار میں آتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے،
اس کا بھی کوئی رب ہے، اسے معلوم ہے کہ کچھ نہیں، آپ کو میرے سامنے دعا کرتا ہے اللہ تو میرا رب ہے، میری مغفرت فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جب اس بندے نے اقرار کر لیا کہ میں اس کا میرا بھی کوئی رب ہے تو تمہیں گواہ رہو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر گناہ ہو گیا، پھر اس کا پھر بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے مجھے معاف کر دے، تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس نے گناہ کر دیا اور وہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، انہیں میرے پاس آیا، چلو اسے ہے نا معاف کر دو۔ تو اس طریقے سے فرمایا کہ دن میں اگر 100 مرتبہ بھی ہمارے سے گناہ ہو گیا تو دوستو بزرگ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مرتبہ بھی اس کے گناہ کو معاف کرنے کے واسطے تیار ہے، اس کے گناہ کے نہ معاف کرنے کے واسطے تیار۔ اللہ اتنا رحیم ہے، اتنا بڑا کریم ہے۔ تو دیکھیں ایک واقعہ بول کر بات کو ختم کر دیتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، معلوم ہے نہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف بولتے دیکھو، اس کے لکھنے والے کون؟ امام بخاری رحمۃ اللہ، کتنے بڑے اللہ والے ہیں، کتنے بڑے محدث، پوری دنیا میں قرآن کے بعد اگر کسی کتاب کا مرتبہ ہے تو وہ ہے نا بخاری شریف کا مرتبہ ہے۔ ایسا بڑا انسان، ایسا بڑا محدث، ایسا بڑا عالم، فرماتے ہیں کہ ان کو بھروسہ تھا تو ان کو ہے نا کتاب پر بھروسہ نہیں تھا، حدیث کے لکھنے پر ان کو بھروسہ نہیں تھا کہ اس کتاب کی محنت کرنے پر، حدیث کو جوڑ کر امت کے سامنے پیش کرنے پر اللہ پاک میری مغفرت کریں گے۔ حضرت نے ایک موقع پر فرمایا مجھے اس کے اوپر کیا بھی بھروسہ نہیں ہے، مجھے ہے نا صرف ایک بات پر بھروسہ ہے، اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بہانہ بنا کر مجھے معاف کریں گے۔ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ کیا نہیں کرے؟ غیبت کرے۔ غیبت کا تو کیا پیٹ پیچھے بولنا ہے، سو بات پیٹ پیچھے بولنا نہیں، سو بات نہیں ہے، سو بات پیٹ پیچھے نہیں بولنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ تو دوستو یہ ہے اللہ والے، ان کی زندگی ایسی تھی، تب چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں ان کے نام کو نام پھیلایا۔ ایک دوسری کتاب ہے جسے بولتے ہیں ابو داؤد شریف، یہ بھی ہے نا حدیث کی بڑی کتاب ابو داؤد شریف، اس کے لکھنے والے ان کا بھی ہے نا ایک عجیب واقعہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بھی نا اللہ بہت کے دین کا کام لیا، محدث تھے، ان کی حدیث ہے نا پوری دنیا میں چل رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہونے کے بعد انہوں سمجھتے تھے اللہ ہے نا میری حدیث کی خدمت کی وجہ سے مجھے معاف کر دیں گے، لیکن اللہ ہے نا اس کا حساب کتاب کیا ہوا بھی لیا ہے، اس کا حساب کتاب ہے نا کیا بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کہ ابو داؤد تمہارا ایک عمل ہے نا میرے پاس ہے، وہ عمل کیا ہے بتو، تمہیں ایک مرتبہ جو ہے کشتی کے سفر کر رہے تھے، اس سفر میں ہے نا تمہاری کشتی الگ تھی، ان کی کشتی الگ تھی، اب اس دوسری کشتی میں جو آدمی تھا انہیں ہے نا اسے چھینک آئی، اسے کیا آئی؟ چھینک آئی، تو چھینک آنے پر انہیں کیا بولا؟ الحمدللہ بولا۔ سنت کا تقاضا کیا؟ اگر کوئی آدمی الحمدللہ بولا تمہیں سنے، اس کا جواب انہیں الحمدللہ بولا سے تمہیں سنے تو تمہیں جواب کیا دینا؟ یرحمک اللہ، سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنت مسلمان پر مسلمان کا حق بنتا، اس میں سے ان حق میں سے ایک حق ایک بھی ہے کہ جب مسلمان چھینکے الحمدللہ بولے، وہ الحمدللہ تمہیں سنے تو سننے کے بعد تمہیں اس کا جواب دینا یرحمک اللہ۔ تو حضرت فرماتے ہیں کیوں نہ الحمدللہ بول کر ہے نا جیسے ہی اس نے کہا مجھے نا ابھی جواب دینے کا موقع بھی نہیں ملا، ان کی کشتی ہے نا نکل گئی، ان کی کشتی نکل گئی، لیکن اس کا الحمدللہ میرے کان میں پڑ گیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں ارے میں اسے جواب دیا نہیں، نہ نبی کی سنت نہ جواب دیا نہیں، نہ نبی کی سنت نہ کیسا کرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں ان کی کتاب ان کے اس میں زندگی میں لکھا ہے حضرت نے ایک دوسری کشتی پکڑ کو اس کے پاس جا کو اس کے پاس بیٹھ کو ہے نا بولے کہ دیکھ تجھے ہے نا فلاں موقع پر فلاں جگہ میں تجھے چھینک آئی تو الحمدللہ بولا، میں اس الحمدللہ کو سنیا لیکن جواب دینے کا موقع نہیں آیا، وہ جواب دینے کے واسطے میں اتنی دور سے تیرے پاس آیا ہوں، اتنی دور سے میں تیرے پاس آیا۔ اب اس نے کہا حضرت نے کہا یرحمک اللہ، تو اللہ نے فرمایا کہ ابو داؤد تم نے یہ عمل میرے نبی کا عمل سمجھ کر تم نے کیا ہے، سنت پر تم نے یہ عمل کیا ہے، سنت سمجھ کر تم نے یہ کام کیا ہے، تو لہٰذا میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔
دیکھو چھوٹا عمل ہے، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نام مغفرت کر دیا اور ان کے مقام کو بڑھا دیا۔ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، اپنے آپ کے گناہوں سے بچائے۔ جب بندہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کا حافظہ ہے نا کمزور ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس، اپنے ٹیچر کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت میں قرآن پڑھتا ہوں، مجھے ہے نا یاد نہیں رہتا ہے، میں حدیث پڑھتا ہوں، میرے ذہن میں ہے نا بات ہے نا نہیں بیٹھتی، حضرت اس کے بعد سے کہتے بھی دعا دو۔ حضرت نے فرمایا شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹے شافعی تمہیں گناہوں کو چھوڑ ڈالو، تمہیں گناہ کو چھوڑ ڈالو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا علم، یہ دین کا علم، یہ اللہ کا ایک نور ہے، اور اللہ جو ہے اپنے نور کو گناہ کرنے والوں کو نہیں دیتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، ایسا ہمیں پوری زندگی ہمارے گناہ میں ملوث ہو، قرآن پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، قرآن پڑھتے ہیں یاد کرتے دل میں ہے نا ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتا، تو اس کا ہے نا کوسا دے یہ رہتا نا پیٹ رہتا نا، ارے کئی کو مجھے یاد نہیں ہوتا، نماز میں میرا دل کئی کو نہیں لگتا، روزے میں میرا دل کئی کو نہیں لگتا، دین کا کام کرنے کے واسطے میرا دل کئی کو نہیں لگتا۔ اسے ذرا سوچنا، اپنی زندگی کو دیکھنا، ارے تنہائی کے گناہ ہے، فلاں گناہ فلاں گناہ فلاں گناہ، گناہوں کی وجہ سے مجھے یہ توفیق نہیں مل رہی ہے۔ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ دوست اور بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے ہماری مغفرت کریں گے، اور اپنے بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کے نا ذرہ احتیاط کرے، ان کی تربیت کرے۔ زیادہ تر ہے نا بچے، ہمارے بچے سیل فون میں رہتے، اب دن سارے چلنا گلالے کو دیکھ لے کو رہتے، انہوں کو سا دیکھنا کہ وہ نہیں سکا، کوسا نہیں دکھنا ہے کہ وہ سب بھی آ جاتا، اب دیکھتے رہتے بچے۔ اب ہے نا اس کے بعد نورانی خدا لے کو بیٹھے، تختی یادش ہوتی نہیں ہے، فلاں سبق ہے یادش ہوتا ہے، شکایت وہاں گئے یہاں گئے، حضرتوں کو بدلا ہے، مدرسے کو بدلا ہے، مکتبوں کو بدلا ہے، بچہ پڑھتا نہیں، یہ ہوتا نہیں، پڑھتا نہیں ہے برابر، لیکن کئی کو نہیں پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات کئی کو نہیں بیٹھتی ہے۔ وہ بھی ذرا ہم کو خیال کرنا کہ بچہ کہیں ایسا نہ ہو گناہوں کی طرف ملوث ہے، انجانے میں اسے نہ گناہ ہو جاتے، جس کی وجہ سے اس کے عقل میں کمزوری آ گئی، قوت حافظہ میں کمزوری آ گئی، جس کی وجہ سے بچے کو ہے نا قرآن پڑھنے نہیں ہوتا، سبق یاد کرے تو یاد ہوتا نہیں ہے۔ ذرا ہمیں اپنے بچوں کی اس کی طرف دھیان دیں گے تو انشاءاللہ اللہ سارے مسائل جو حل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی زندگی میں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو ہے سنت